کیا آپ جانتے ہیں دنیا کی سب سے پاپولیٹڈ کنٹری اب خود اپنے لوگوں کی کمی کا شکار ہو رہی ہے؟ چائنا، جہاں کبھی ہر کونے میں بھیڑ ہوتی تھی، آج وہاں کے کچھ شہر ایسے خالی ہو چکے ہیں کہ انہیں گھوسٹ سٹیز کہا جاتا ہے۔ 65 سے زیادہ ایسے شہر ہیں جہاں لاکھوں اپارٹمنٹس تیار ہیں لیکن لوگ نہیں ہیں۔ ایسے بلڈنگز جہاں کبھی فیملیز کی مسکراہٹ ہوتی تھی، آج صرف ہوا بہنے کی آوازیں آتی ہے۔ یہ شہر فیوچر پاپولیشن کے لیے بنائے گئے تھے لیکن وہ فیوچر آیا ہی نہیں۔ کچھ شہروں کے نام یہ ہے: اوردوس، کانگباشی، ٹیاڈوچینگ۔ یہ سب ماڈرن سٹیز ہے جہاں روڈز، برجز، ہاسپٹلز، سب کچھ ہے، بس لوگوں کی کمی ہے۔ صرف انفراسٹرکچر بنانا ڈیولپمنٹ نہیں ہوتا، ڈیولپمنٹ تب ہوتا ہے جب لوگ ہو، زندگی ہو۔ چائنا نے آرٹیفیشل شہر تو بنا لیے لیکن اب ان کا مینٹیننس بھی مشکل ہو رہا ہے۔ یہ سب بس اتنا سمپل نہیں ہے۔ پاپولیشن کا کم ہونا صرف ایک نمبر کا ایشو نہیں ہوتا، اس کے پیچھے اکانومی کی تباہی ہوتی ہے، سوسائٹی کا بریک ڈاؤن اور گورنمنٹ کا پینک ہوتا ہے۔ کچھ ایکسپرٹس تو کہتے ہیں کہ چائنا کی گورنمنٹ اصل نمبرز کو چھپا رہی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق 100 ملین لوگ پاپولیشن ریکارڈ سے مسنگ ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو سچویشن اور بھی سیریس ہو سکتا ہے۔ آج کی ڈاکیومنٹری میں ہم دیکھیں گے کہ چائنا کا فیوچر کتنا خطرناک ہو سکتا ہے اور کس طرح ایک کنٹری جس کا نام دنیا کا سپر پاور بن چکا تھا، اپنے ہی لوگوں کے بنا ویک ہو سکتا ہے۔ چائنا آج ایک ایسے سائلنٹ کرائسس سے گزر رہا ہے جو صرف ان کے شہروں کو خالی نہیں کر رہا بلکہ ان کے فیوچر کو بھی اندھیروں میں ڈھکیل رہا ہے۔ اوپر سے سب کچھ نارمل لگتا ہے، اسکائی اسکریپرز، ہائی ویز اور گلیٹرنگ سٹیز، لیکن اندر سے چائنا ایک ایسے ڈیموگرافک کولیپس کا شکار ہو رہا ہے جو آج نہیں تو کل پوری دنیا کو بھی اثر میں لے لے گا۔ یہ صرف پاپولیشن کم ہونے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کہانی ہے ان شہروں کی جو صرف بلڈنگز اور آرکیٹیکچر سے ہی شہر کہلانے کے لائق ہے، ورنہ ہر طرف سناٹا اور خاموشی ہے، اور ایک ایسے حکومت کی جو ہر کوسٹ پر اس سچائی کو چھپانا چاہتی ہے، لیکن اب چھپانا مشکل ہے کیونکہ نمبرز کچھ اور کہتے ہیں اور گراؤنڈ ریئلٹی کچھ اور۔ چائنا میں پاپولیشن کنٹرول کی کہانی کچھ نئی نہیں ہے۔ 1980s میں چائنا نے ون چائلڈ پالیسی لانچ کی تھی۔ اس کا مقصد پاپولیشن کو کنٹرول کرنا تھا اور گروتھ کو مینیجیبل بنانا تھا، لیکن آج اس پالیسی کا اثر اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ وہاں ینگ لوگ بہت کم رہ گئے ہیں اور بوڑھے لوگ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے کوئی نہیں ملتا۔ 2023 کے ایک رپورٹ کے مطابق ایک سال میں ہی چائنا کی پاپولیشن آلموسٹ 2 ملین تک گر گئی ہے۔ چائنا کے کئی شہر جن میں کبھی زندگی چلکتی تھی آج گھوسٹ ٹاؤنز بن گئے ہیں، ایسے اپارٹمنٹس جو بن تو گئے لیکن ان میں رہنے والا کوئی نہیں، شاپنگ مالز جن میں کوئی کسٹمر نہیں آتا، پلے گراؤنڈز جن میں کوئی بچے نہیں کھیلتے۔ ایک سائلنس ہے جو چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ یہاں زندگی رک گئی ہے۔ اس سے بھی زیادہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ چائنیز گورنمنٹ کئی سالوں سے اس ڈیٹا کو مینیپولیٹ کر رہی ہے۔ برتھ ریٹ کو آرٹیفیشلی ہائی دکھایا جا رہا ہے تاکہ انویسٹرز اور دنیا بھر کے آبزرورز کو لگے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن جب انڈیپینڈنٹ ریسرچرز نے گراؤنڈ پہ سروے کیا تو پتہ چلا کہ سچ کچھ اور ہی ہے۔ ہاسپٹلز میں ڈیلیوریز کم ہو رہی ہے، سکولز میں ایڈمیشن گھٹ رہے ہیں اور جاب مارکیٹس میں ینگ ورکرز کی کمی محسوس ہو رہی ہے۔ جہاں پہلے ایک کلاس روم میں 50 بچے ہوتے تھے، آج صرف 20 سے 30 رہ گئے ہیں۔ رپورٹس کہہ رہے ہیں کہ ہر سال ہزاروں سکول بند ہو رہے ہیں، اسپیشلی ولیجز میں، کیونکہ برتھ ریٹ بہت کم ہے۔ ایک اور گہرا مسئلہ جینڈر امبیلنس ہے۔ ون چائلڈ پالیسی کے دور میں کئی لوگوں نے لڑکیوں کو ابورٹ کر دیا یا پیدا ہونے کے بعد چھوڑ دیا کیونکہ انہیں لڑکا چاہیے ہوتا تھا۔ آج رزلٹ یہ ہے کہ چائنا میں مردوں کی تعداد فیمیل سے کئی زیادہ ہے۔ جب ایک کنٹری کے پاس ینگ کام کرنے والے لوگ کم ہو جاتے ہیں تو اکانومی کا فیوچر بھی اندھیروں میں چلا جاتا ہے۔ چائنا کی اکانومک گروتھ جو پہلے ڈبل ڈیجٹس میں ہوتی تھی اب سلو ہو رہی ہے۔
2010 में चाइना की जीडीपी ग्रोथ 10% थी, जो 2024 में आधी होकर 5% रह गई है। उनका लेबर फोर्स छोटा हो रहा है और ओल्ड लोगों की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जिनकी पेंशन्स और हेल्थ केयर का खर्चा भी गवर्नमेंट को उठाना पड़ता है। इकोनॉमी यूथ पर डिपेंड करती है। वो ही फैक्ट्रीज में काम करते हैं, वो ही टेक कंपनीज चलाते हैं और वो ही प्रोडक्ट्स खरीदते हैं और बेचते हैं। आज उन्हीं की तादाद कम हो रही है। यंग लोग करियर या बिजनेस स्टार्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें फ्यूचर का कॉन्फिडेंस नहीं है, और जब यूथ ही नहीं होगी तो टैक्स रेवेन्यू कम होगा, रिटायर्ड लोगों का बर्डन पड़ेगा, तो कंट्री की प्रोडक्टिविटी स्लो हो जाएगी। अब अगर ये सिर्फ चाइना का मसला होता तो बात यही खत्म हो जाती, लेकिन चाइना दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब है, जहाँ से सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स दूसरी कंट्रीज को किया जाता है। वहाँ की इकोनॉमी अगर कोलैप्स करती है तो दुनिया भर में सप्लाई चेन टूटेगी, प्राइसेस बढ़ेंगे और ग्लोबल इकोनॉमी पर असर पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि चाइना का आज का डेमोग्राफिक क्राइसिस कल दुनिया का इकोनॉमिक क्राइसिस बन सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि 2100 तक चाइना की पॉपुलेशन 300 मिलियन से भी कम हो सकती है, और जब तक ये ट्रेंड रिवर्स नहीं होता तब तक उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ, इकोनॉमिक पावर और ग्लोबल इन्फ्लुएंस सब कुछ डिक्लाइन करेगा। मसला ये है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिंपल नहीं है। लोग सिर्फ पॉलिसीज से ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करते, उन्हें इकोनॉमिक सिक्योरिटी, बेटर वर्क लाइफ बैलेंस और होप चाहिए होती है। चाइना के यंग लोग आज इतने प्रेशर में है, हाई कंपटीशन, जॉब इनसिक्योरिटी, हाउसिंग क्राइसिस, कि वो फैमिली बनाना ही नहीं चाहते। चाइनीज यूथ में एक नया ट्रेंड आया है, टेंग पिंग, यानी लाइंग फ्लैट। इसका मतलब है कि कुछ भी अचीव करने का प्रेशर ही छोड़ दो, ना काम करने का स्ट्रेस, ना फैमिली का बर्डन। लोग बर्नआउट हो चुके हैं, सोशल ट्रस्ट खत्म हो गया है, फैमिलीज ब्रेक हो रही है, मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ रहे हैं। एक पावरफुल नेशन अगर अंदर से ही मॉरली और सोशली टूट जाए तो उसका कोलैप्स सिर्फ वक्त की बात होती है। आज चाइना एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से पीछे लौटना मुश्किल है। अगर वक्त पे एक्शन नहीं लिया गया तो ये साइलेंट कोलैप्स सिर्फ चाइना को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिला देगा। जिंदगी की कुछ कहानियां सिर्फ वक्त को नहीं, इंसानी तारीख को भी बदल देती है। आज का चाइना एक साइलेंट वार्निंग है, लेकिन सवाल ये है, क्या चाइना इस तबाही से निकल पाएगा या फिर ये दुनिया का नेक्स्ट गिरता हुआ एम्पायर बन जाएगा। स्क्रीन पर आपके लिए कुछ और वीडियोस है, उन्हें देखना ना भूलिएगा। तो इसी के साथ अपनी इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।